الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت بڑے نامی گرامی سپورٹس مین، پولیٹیشین اور ایک اداکار کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں اس نے 2 نکاتی ایجنڈا یا 2 پوائنٹ جو دیے کامیابی کا فارمولہ دیا ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نامی گرامی شخصیت کا نام ہے آرنلڈ شوازنیگر۔ آرنلڈ کو آپ جانتے ہوں گے، وہ بہت بڑا نامی گرامی باڈی بلڈر تھا۔ اس کے بعد وہ پھر فلم لائن میں آیا، اور فلم لائن کے بعد وہ پالیٹکس میں آیا۔ اب اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ 1947 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ جب وہ تھوڑی سی اس نے ہوش سنبھالی تو اسے دیکھا کہ اس کے والد اور اس کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ یا تو کھیتی باڑی کرتے تھے یا پھر فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ اب آرنلڈ کے دل میں یہ سمایا ہوا تھا کہ میں نے بہت زیادہ پیسہ کمانا اور میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب جب وہ 11 سال کا ہوا تو اس کو ان کے ایک اسکول میں ایک ڈاکیومنٹری دکھائی گئی جو امریکہ کے متعلق تھی۔ تو اس میں جو امریکہ کا جو نقشہ پیش کیا گیا، بہت بڑی اسکائی کریپر بلڈنگ، ہائی رائز بلڈنگ، موٹر ویز، فری ویز اور بے تحاشا چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھیں۔ تو اس کا ایک ذہن میں خیال ہے کہ مجھے امریکہ جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ ایک دفعہ بازار میں جا رہا تھا، وہ ایک بک سٹور میں چلا گیا، تو اس نے ایک رسالہ دیکھا۔ تو اس کے فرنٹ پیج پہ ایک سپورٹس مین کی جو تصویر دی ہوئی تھی، اس کا نام تھا ریج پارک۔ ریج پارک جو ہے نا وہ باڈی بلڈر تھا، اس کی باڈی بلڈنگ کی جو تصویر وہاں جو شائع کی گئی تھی، اور وہ 3 دفعہ مسٹر یونیورس رہ چکا تھا۔ اب جو آرنلڈ کہتا ہے، جناب اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ویژن ہونا چاہیے۔ تو اس کا ویژن یہ بنا کہ میں ریج پارک کی طرح باڈی بلڈر بنوں گا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اب وہ کہتے ہیں جس کے پاس ویژن نہیں ہے، جس کے پاس گول نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے جانا کہاں ہے، تو وہ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ریج پارک کو دیکھ کے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار کہ میں بھی باڈی بلڈر بنوں گا۔ اب وہ کہتا ہے جناب کہ وہ پھر اس کے بعد انگلینڈ شفٹ ہو گیا، وہاں اس نے جم جوائن کر لیا۔ تو اب جب وہ کہتا ہے جی میں ایک دفعہ ڈمبل اٹھاتا تھا یا ویٹ لفٹنگ کرتا تھا تو میں ایک سٹیپ کلوز ہو رہا تھا اپنے جو ویژن کے متعلق، اور پھر قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایک دن مسٹر یونیورس بن گیا۔ پھر جتنے ٹائٹل تھے باڈی بلڈنگ کے وہ جیتا چلا گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اس کا ویژن تھا کہ میں نے باڈی بلڈر بننا، اور وہ بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو فلم لائن میں جانا ہے۔ جب فلم لائن میں گیا تو وہ لوگوں نے اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں وہ دوسری چیز یہ دے رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں کہ جو آپ کو روکتے ہیں، اور آپ جب بھی دیکھیں گے کہ 99% لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور ایسے ہی آرنلڈ کے ساتھ ہوا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ کا تو لہجہ ہی امریکن نہیں ہے، تو آپ کا جو آسٹریلین لہجہ، تو آپ تو انگلش فلموں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس نے پہلی فلم جو کی وہ کی جو اس کے بعد ہرکولیس کی، جو ٹوٹلی فلاپ ہوگی۔ اس کے بعد اس نے دوسری فلم کی جس کا نام تھا کونان دا باربیرین۔ وہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا ٹرمینیٹر سیریز کی فلمیں آئیں، کمانڈو فلم آئی، اور وہ ایک نامی گرامی اداکار بن گیا۔ اب جب وہ کامیاب اداکار بن گیا، پہلے اس کی جو ویژن تھا کہ اسے باڈی بلڈر بننا ہے، اس کے بعد اس کا ویژن یہ بنا کہ میں نے جو بننا ہے فلم سٹار بننا ہے۔ اب اس کا ویژن یہ بنا کہ میں نے جو نا وہ پالیٹکس میں آنا ہے، اور پالیٹکس میں آنا ہے کہ اس سے کیا کہتے ہیں جی میں نے کیلیفورنیا کے گورنر کا الیکشن لڑنا ہے۔ سارے دوستوں نے اس کو مل کے کہا کہ یار آپ ایک چھوٹے موٹے کے جو کونسلر سے کیریئر اپنا سٹارٹ کریں، واسطے ایسے ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو اچیو کرنا ہے، میں نے گورنر بننا ہے، میں اس کا الیکشن لڑوں گا، اگر کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے تو آپ لڑ لیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اس نے کیلیفورنیا کا گورنر کا الیکشن لڑا اور وہ الیکشن بھی جیت گیا۔ اب وہ کہانی یا میسج آپ لوگوں کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے نے 2 چیزوں کو اپنی جو کیریئر کا بیس بنایا۔ ایک نمبر 1 تھا ویژن، اور دوسرا تھا اوائڈ دوز پیپل ہو سیڈ نیئر سیئرس۔ نیئر سیئر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کو روکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کام کر سکتے، تو میں کہتا ہوں یس آئی کین ڈو اٹ۔
تو اس نے پھر ایک نیلسن منڈیلا کا بھی حوالہ دیا کہ نیلسن منڈیلا کہتا ہے جب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے دیٹ ورک شوڈ بی امپاسبل، لیکن جب آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو یس یو کین ڈو اٹ۔ تو آپ بھی اس چھوٹی سی سٹوری سے مطلب یہ لیں، آپ اپنا پہلے ایک ویژن بنائیں، اپنی گول بنائیں، اپنا ٹارگٹ بنائیں، اور پھر اس کی طرف کام کرنا شروع کر دیں۔ اور ایلن مسک یہ کہتا ہے جناب کہ اگر آپ ایک ٹارگٹ پہ مسلسل 6 مہینے بھی کام کر لیں نا، ریگولیرٹی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، تو آپ کو کامیابی کی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ویڈیو لائک اگر پسند ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔